بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ہے مصطفیٰ ظلمتوں کا دور دورہ تھا جہاں میں جس گھڑی آہ آقا ہو گئی پھر روشنی ہی روشنی ظلمتوں کا دور دورہ تھا جہاں میں جس گھڑی آہ آقا ہو گئی پھر روشنی ہی روشنی دل اندھیری کوٹھڑی میں دل اندھیری کوٹھڑی میں پھر اجالا ہو گیا آ گئے ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں مصطفیٰ بت کا دے کے بت پکارے آ گیا رب کا سجن جن پہ عاشق وار دیں گے جان و دل اور تن بدن بت کا دے کے بت پکارے آ گیا رب کا سجن جن پہ عاشق وار دیں گے جان و دل اور تن بدن سب پکارو یا نبی سب پکارو یا نبی یا مصطفیٰ صلی اللہ آ گئے ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں مصطفیٰ بر دیگر صلوات خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ قسموں سے بیان قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا
کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری عیب دیدہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دربار شام نے کہا زینب نے سن یزید دربار شام میں کہا زینب
زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں کتنے ظلم ہوئے ہیں محمد کی آل پر کتنے ظلم ہوئے ہیں محمد کی آل پر نا فاطمہ سا ہے کوئی نا فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں صلوات کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ نعت کی ثانی اس لیے پہلے پڑھی ہے کہ ہم سب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. اور جب کوئی بھی شخص مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محمد و آل محمد کی چاہت میں، ان کے پیار میں، ان کا کلمہ پڑھ کے قبر میں جاتا ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کہیے سبحان اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یا نعرے کی آواز آنی چاہیے. نعرہ حیدری. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جو نبی کا لنگر کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے شعر. نبی کے پاک لنگر پر جو پڑھتے ہیں
جو نبی پاک کا لنگر کھاتے ہیں اور ان کے لنگر پہ پلتے ہیں، کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا شعر پڑھا۔ نعرہ تکبیر! جس طرح جتنا اونچا محمد و آل محمد کا نام پڑھا، میں نے محمد کا نام پڑھا، اس طرح نعرے کا آواز نہیں آئی مجھے۔ نعرہ تکبیر! نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ درود بھیجیں آل محمد پر۔ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے
नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए न सोए मोहम्मद। दो आंखें नबी की थे दोनों नवासे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दुरूद भेजें। नवासा मज़ारे मोहम्मद पे आया, नवासा मज़ारे मोहम्मद पे आया। कहा प्यारे नाना ये वादा है मेरा, है इस्लाम अब करबला के हवाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुअज़्ज़मिल पुकारे, वो नूरे खुदा दो जहां के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासे जो रोए तो रोए मोहम्मद, वो जब तक न सोए न सोए मोहम्मद। दो आंखें नबी की थे दोनों नवासे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नवासा मज़ारे मोहम्मद पे आया, कहा प्यारे नाना ये वादा है मेरा, है इस्लाम अब कर
بلا کے حوالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ونصلی ونسلم علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ مجھے جناب قبلہ مجتبیٰ بھائی صاحب نے کہا تھا کہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہ یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، اور حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ توفیق صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا نور ہو۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا موضوع بھی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اگر کسی کافر سے کہا جاتا، کسی مشرک سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایمان والوں سے کہا جا رہا ایمان لے آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کا ایک ایسا درجہ ہے جسے حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے اور ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی ایمان پر ہو اور آپ کی موت بھی ایمان پر ہو، چاہتے ہیں آپ لوگ سب؟ تو میری گفتگو کو بڑے غور سے سننا ہے کہ ایمان ہے کیا اور ایمان آتا کیسے ہے۔ اور جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں، یہ حضور کے ذکر کی جو محفل ہے اس کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ تمام احباب تشریف رکھیں، جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں آس پاس، میں ان سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ وہ۔ تو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایمان کیا ہے اور ایمان کیسے آتا ہے۔ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ ایمان علم سے آتا ہے، ہو سکتا ہے نا آپ کے ذہن میں ہو شاید ہم بہت زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں ایمان مل جائے گا،
تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں، ایمان کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے چھونے سے، اور وہ پاک پروردگار جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، تو باری تعالیٰ تجھے مانے کیسے؟ رب نے فرمایا تم تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم تو مجھے نہیں چھو سکتے، تم تو مجھے نہیں سن سکتے، تو جو سدرۃ المنتہا سے بالا آیا اور مجھے جس نے میرے سامنے کلام کیا اور جسے میں نے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جسے میں نے سنا، جس نے مجھے سنا، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، میں تمہارا ایمان قبول کر لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ اگر ایمان آتا علم سے تو اس دنیا میں جتنے بھی صاحبان علم تھے وہ سارے مومن ہوتے، ایسے ہی ہے۔ اور اس دنیا میں بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ ہے، کوئی فزیشین ہے، کوئی ایسٹرو فزکس کا ماہر ہے، کوئی باٹنی کا ماہر ہے، کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے، کوئی ایمبریولوجی کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میتھمیٹیشین ہے، لیکن ہر کوئی مومن نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ایمان ہوتا علم میں تو دنیا کا ہر وہ شخص جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مومن نہ ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے اور سلطان العارفین ہو گئے۔ دنیا آج بھی ان سے معرفت کی خیرات ہے۔ ایمان ہوتا اگر علم میں تو ابو جہل بھی مومن ہوتا۔ ابو جہل، آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل اس وقت کا سب سے دانا آدمی تھا، اس کا لقب تھا ابو الامر، داناؤں کا باپ۔ دور سے اونٹنی دیکھتا تو اس کا شجرہ نسب بتا دیتا، یہ فلاں قبیلے کی، اتنے بچے دیے ہیں، اتنے بچے مزید دے گی۔ ہزاروں اشعار یاد تھے۔ 40 سال کی عمر میں جس کو قریش کی سرداری مل گئی، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، کہا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، فرمایا کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں وہ بتا دیں؟ اس نے کنکریاں کھولی، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن وہ اتنا بدبخت تھا کہ پھر بھی ایمان نہیں لایا، اتنا بدبخت کہ پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ابو الامر نہیں، تو ابو جہل ہے۔ ایمان ہوتا اگر علم میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے معاشرے میں نہیں بھیجا جاتا جہاں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اس وقت روم بھی تھا، فارس بھی تھا، مصر کی بھی تہذیب تھی، علم کے اس وقت کے مرکز تھے وہ۔ اگر ایمان ہوتا علم میں تو حضور کو وہاں بھیجا جاتا، لیکن حضور کو بھیجا جا رہا ہے ایک ایسے معاشرے میں کہ جسے قرآن نے کہا کہ یہ ان پڑھوں کا معاشرہ ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، محبوب ہم نے آپ کو ایک ایسی بستی میں بھیجا جہاں ان پڑھ ہیں، لیکن اس ان پڑھوں کی بستی میں ایسے ایسے صاحبان علم نکلے، ایسے ایسے صاحبان ایمان نکلے کہ قیامت تک دنیا ان کے قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان کے پاس ایسا کیا جوہر تھا، انہوں نے ایسا کیا خزانہ تلاش کر لیا کہ ایمان سے مالا مال ہو گئے۔
وہ کون سی چیز تھی؟ عمل تھا. آپ کہیں گے شاید ایمان عمل کے اندر ہے، بہت زیادہ عمل کریں گے تو شاید ہمیں ایمان مل جائے. یاد رکھیے ایمان عمل میں بھی نہیں ہے، ایمان عمل میں بھی نہیں ہے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیز تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو وہ شخص آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انصاف کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. فرمایا اے بدبخت، اللہ تعالیٰ نے مجھے قاسم بنا کر بھیجا ہے. قل انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس کی یہ گستاخی دیکھ کر صحابہ کرام جلال میں آ گئے، تلواریں نکال دی. فرمایا آقا حکم کریں اس کا سر قلم کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ابھی اسلام نیا نیا آیا ہے مدینہ منورہ میں، ابھی اگر ہم اس کو مار دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپس میں ہی لڑتے ہیں، تو اس کو جانے دو، اس کو توجہ میری طرف، اس کو جانے دو. اور جب وہ شخص بے ادبی میں پیٹ موڑ کر جب وہ جانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا، میں ایمان بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان کسے کہتے ہیں. وہ شخص بے ادبی سے جب پیچھے جانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو اتنی عبادتیں کریں گے کہ میرے صحابیوں تمہیں اپنی عبادتیں اس کے مقابلے میں کم نظر آئیں گی. تمہیں اپنی عبادتیں اس شخص کے مقابلے میں، اس کی اولاد کے مقابلے میں کم نظر، اور یہ اتنی تلاوتیں کریں گے کہ لیکن ان کی جو تلاوت ہے ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گی، اور یہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا. تو عمل تو بہت تھا، ایمان نہیں تھا. عمل تو بہت لیکن ایمان نہیں. لیکن اس کے برعکس ایک اور صحابی ہیں، وہ کسی غزوے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے، غزوہ ہے. لیکن جب وہ شخص قریب آیا اور سوہنے اور نورانی مکھڑے پر جب اس کی نگاہ پڑی، حضور کو دل دے بیٹھا، حضور کو دل دے بیٹھا. آیا قتل کے ارادے سے تھا اور حضور پر قربان ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آقا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس شخص نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے اتر رہا تھا تاکہ حضور کے قدم چوم لے. وہ شخص جب گھوڑے سے اتر رہا تھا تو اس کا پیر زین میں پھنسا اور وہ منہ کے بل نیچے گرا اور شہید ہو گیا. جب شہید ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا لوگو میرے صحابیوں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ، جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ. عمل ابھی تک ایک بھی نہیں کیا اس نے، ابھی تک تو صرف حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس نے، لیکن حضور فرما رہے ہیں جنتی ہے. تو وہ کیا جوہر تھا اس کے پاس جس نے اسے فرش سے عرش پر پہنچا دی.
بعد میں بے شمار لوگ آئے جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کوئی غوث ہوا, کوئی قطب ہوا, کوئی ابدال ہوا, کوئی کلندر ہوا, لیکن کوئی اس صحابی کے پیر سے اٹھنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ان کے پاس ایسا کیا جوہر تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے, پلے باندھ لیجیے, ایمان نہ علم میں ہے, ایمان نہ عمل میں ہے, ایمان سراسر حضور کی محبت اور ادب کا نام ہے. حضور کی ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن سب کچھ وار دینے کا نام. ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی خاک چھاننے کا نام. اس کی میں ایک موٹی مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. آپ سب سن رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مشکل تو نہیں ہے. موٹی مثال قرآن سے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے, آپ کر سکتے ہیں اختلاف. میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا, فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں. سارے فرشتے جمع ہو گئے. انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون, میں ایک پیکر بشری تیار کر رہا ہوں اور اسے اپنا خلیفہ میں نے چن لیا ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب یہ پیکر بشری جب تیار ہو جائے گا اور جب میں اس میں اپنی نورانی روح پھونکوں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ادب سے سجدے میں گر جانا. کیا کرنا ہے؟ ادب سے, کیونکہ وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ تعظیمی تھا, ادب کا سجدہ تھا. سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو میں ایمان سمجھا رہا ہوں آپ کو قرآن سے. تو سارے فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس پتہ ہے کون تھا؟ علم میں وہ فرشتوں کا سردار تھا. علم اتنا تھا اس کے پاس کہ فرشتوں کا سردار تھا, اور عبادت اتنی تھی کہ 6 کروڑ سال سے زیادہ کی عبادت تھی. علم سے بھی مالا مال, عمل سے بھی مالا مال. اس نے سجدہ نہیں کیا. جب سجدہ نہیں کیا تو رب نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آگ اوپر کو اٹھتی ہے, مٹی بچھی ہوئی ہوتی ہے, میں اعلیٰ ہوں, یہ معاذ اللہ ادنا ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ جب اس نے یہ بات کہا رب نے فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ سے, دفع ہو جا میری بارگاہ سے, نکل جا. اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ واقعہ آپ نے سب نے سنا ہے, میں آپ کو ایمان سمجھا رہا ہوں. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شیطان جو بات کر رہا تھا فی الواقعی علمی لحاظ سے وہ بات غلط تو نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا نہیں کیا تھا؟ خود رب نے فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ. تو بات تو علمی لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, تو دھتکارا کیوں گیا؟ دھتکارا اس لیے گیا کہ بات وہ صحیح کہہ رہا تھا مگر وقت صحیح نہیں تھا. وہ وقت صحیح نہیں تھا, جہاں ادب کرنا تھا وہاں وہ علم جھاڑنے لگا. رب نے فرمایا تیرے علم پر بھی لعنت, تجھ پر بھی لعنت ہے جی, تیرے علم پر بھی لعنت, تجھ پر بھی لعنت. جا, تجھے قیامت تک کے لیے میں نے جہنمی بنا دیا. تو نہ اس کا علم اسے بچا سکا, نہ اس کا عمل اسے بچا سکا. تو ایمان
اور اس نے بیسیکلی کیا کیا تھا؟ ہمیں تو وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو رب نے فرمایا کہ میں اس میں اپنی نورانی روح پھونکوں گا، اور جب روح پھونک لوں گا تب تم نے سجدہ کرنا ہے. تم نے پیکر بشری کو نہیں کرنا، تم نے اس نورانی روح کو سجدہ کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے. اور یہی وہ نورانی روح تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہاں سے ہوتی ہوتی حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکا. تو شیطان نے در حقیقت جو گستاخی کی تھی وہ اس نور کی گستاخی کی. تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ برداشت ہے، اپنے محبوب کی گستاخی برداشت. قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار دیگر اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے. آپ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھ لیجیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں نے کہا نا کہ آپ کو نہ علم بچائے گا نہ آپ کا عمل بچائے گا. رب نے فرمایا کہ میرے محبوب جب بیٹھا ہو، جب میرا محبوب کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو میرے محبوب کے سامنے ایسی بات نہ کرو. اور اگر کر لی پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع، تمہاری نمازیں ضائع، تمہارے حج ضائع، تمہارے رکوع ضائع، تلاوت ضائع، سارے اعمال ضائع. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. سب ضائع. اور صرف ضائع نہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا. باری تعالیٰ اس کی کیا حکمت ہے؟ شعور نہیں ہونے دینے کی کیا اس کی حکمت؟ یہ ہے کہ اگر شعور مل جائے گا ہو سکتا ہے تم میری بارگاہ میں معافی مانگ لو. میں تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا، تم بے شعوری میں عمل کرتے چلے جاؤ گے، کرتے چلے جاؤ گے. قیامت کے دن آؤ گے تو وہ سارے جہنم کے پہاڑ کو نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اسی کلام پاک میں اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے. فرماتا ہے میرے محبوب کو ایسے حجرات، جب میرا محبوب حجرے میں ہو تو ایسے آوازیں نہ دیا کرو جیسے عام لوگوں کو آوازیں دیتے پھرتے ہو. میرا محبوب جب تک قربانی نہ کرے، خبردار میرے محبوب سے پہلے قربانی نہ کرنا. اور ایک اور بات، بڑی محبت والی بات، رب نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جب میرے محبوب کے پاس، میرے صحابیوں، جب رات کا وقت ہو جائے اور میرے محبوب کے پاس آؤ تو رات ہونے سے پہلے چلے جایا کرو. پہلے چلے کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہمان نواز ہے. وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم چلے جاؤ. تم کیا کرو؟ تم خود ہی چلے جایا کرو تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو. میرا رب اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان سارے کا سارا ادب کا نام ہے. سارے کا سارا ادب کا نام ہے. اور یہ ادب آتا کیسے ہے؟ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ 20 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو میں نے کہا کہ چلے میں تھوڑا سا آخری بات کہ ایمان آتا کیسے ہے. ایمان آتا ہے محبت سے، اور محبت آتی ہے تعلق سے. ایمان آتا ہے محبت سے. آپ اپنے والدین کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور محبت آتی ہے تعلق سے. جب تک میں آپ سے ملا ہی نہیں، آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، تو آپ میرا خاک ادب کریں گے؟ پہلے تعلق بنتا ہے نا. تو تعلق کیسے آتا ہے؟ بڑی موٹی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، سارے اہل علاقہ کو بتا رہا ہوں.
جب کوئی دو لوگ آپس میں کبھی نہ ملے ہوں اور وہ دونوں آپس میں تعلق قائم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے. جب دو لوگ کبھی نہیں ملے ہوں آپس میں اور آپس میں ملیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. اسلام کی ابتدا سلام سے ہے. اس پاک پروردگار کی ایک صفت ہے السلام. وہ السلام کی صفت کا مالک ہے. اس نے اپنے دین کا نام رکھا اسلام. اسلام بھی سلام سے ہے. اس نے اپنی نماز کے اندر بھی سلام رکھا کہ جب میری نماز پڑھ چکے تو یہاں والوں کو بھی سلام کرو, یہاں والوں کو بھی سلام کرو. اس نے اپنی جنت کا نام رکھا دار السلام, سلامتی والا گھر. اور قیامت کے دن جب بندہ مومن رب سے ملے گا تو رب فرماتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اس دن میں تم پر سلام بھیجوں گا. اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں. مسلمان بھی سلام سے نکلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام از اول تا آخر سلامتی ہے. اور جس انسان کے اندر سلامتی نہیں وہ مسلمان نہیں, اور جو مسلمان نہیں وہ مومن نہیں. اسلام آپ کے اندر سلامتی پیدا کرتا ہے. اسلام آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے. اسلام آپ کے اندر اخوت پیدا کرتا ہے, بھائی چارہ پیدا کرتا ہے. اسلام آپ کے دل سے بغض, حسد, عناد, کینہ کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے. آپ اگر دودھ والے کی دکان پر چلے جائیں اور برتن آپ کا ہو گدلا, خراب برتن ہو, تو آپ اس کو کہیں 1 کلو دودھ دے دو, وہ دے گا؟ نہیں دے گا. وہ کہے گا پہلے صاف برتن لے آؤ. ایک دودھ والا گندے برتن میں آپ کو دودھ نہیں دیتا تو وہ رب آپ کے گندے دل میں کیسے سما سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اس سے محبت کرنی ہے اور ایمان کا نور اپنے دل میں لانا ہے تو پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. پہلے اپنے دل میں سلامتی لانی ہوگی. پہلے اپنے دل میں بغض, حسد, عناد, کینہ, نفرتوں کے بت پاش پاش کرنے ہوں گے. تب آپ کے دل میں ایمان کا نور آئے گا. اور پھر آپ کو ایمان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر وہ رب خود تلاش کرتا ہے, وہ ایسے دل تلاش کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات, یہ پوری ایک آیہ کریمہ ہے. وہ رب ایسے دل تلاش کرتا ہے, سونے جیسے دل, صاف دل, پاک دل, پھر اس میں اپنا نور بھیجتا ہے. جب آپ کے دل پاک ہو جاتے ہیں, اس میں سے نفرتیں نکل جاتی ہیں اور محبت کی چشمے پھوٹنے لگتے ہیں تو رب اپنا نور اس میں بھیج دیتا ہے. پھر رب فرماتا ہے کہ وہ یمشی بہی فی الناس, وہ پھر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, نور بانٹتا پھرتا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے آپ کے دلوں کو پاک کر دے گی. آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے دلوں سے ساری نفرتیں ختم ہو چکی ہوں گی, ساری کدورتیں, عداوتیں, اپنے چچا کے ساتھ دشمنی, مامے کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ جو دشمنیاں ختم ہو چکی ہوں گی ساری. ایسا میں امید کروں. آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں اگر آپ کی اجازت ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلی اللہ سیدنا محمد جب ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان وہاں پر اقلیت میں تھے. مدینے کے اندر یہود کا ہولڈ تھا, یہود زیادہ تعداد میں تھے. وہاں کی معیشت پر ان کا کنٹرول تھا, عیسائیوں کا کنٹرول تھا. مسلمان تو ابھی, اور وہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ تو بیچارے کسان تھے, ہل چلاتے تھے, اور زمینوں پر جو ہے ساری تجارت پر جو ہولڈ تھا وہ یہودیوں کا ہولڈ تھا. لیکن چونکہ بدامنی تھی, امن و امان کی تلاش تھی, اور ایک ایسے مسیحا کی تلاش تھی کہ کوئی آئے جس پر پوری امت متفق ہو جائے.
تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سربراہ بنایا، ریاست مدینہ کا سربراہ بنایا۔ جب ان کو بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن، ایک لکھا ہوا آئین تشکیل دیا، آئین تشکیل دیا، یعنی 63 اس کے 63 نکات تھے۔ یہ جو ریاست مدینہ تھی یہ پہلی سوسائٹی تھی تاریخ اسلام میں جو کہ ملٹی کلچرل تھی، جس میں بہت سارے معاشرے آپس میں مل کر رہ رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کی الگ بستی ہے، عیسائیوں کی الگ بستی ہے، مسلمانوں کی الگ ہے، مشرکین کی الگ ہے، وہ سارے آپس میں جھگڑتے رہتے۔ تاریخ اسلام کی جو پہلی، بلکہ تاریخ انسانیت کی جو پہلی جو بستی تھی ریاست مدینہ، اس کے اندر ساری کمیونٹی کو ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ یہ پہلی ایک سوسائٹی وجود میں آئی تھی، ایک پہلی ریاست جس میں ساری کمیونٹیز تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن، جو پہلا لکھا ہوا آئین، آج ساری دنیا جو ہے، دنیا کا ہر ملک ایک آئین پہ چلتا ہے، پاکستان کا بھی ایک آئین ہے، ہر ملک ایک آئین پہ چلتا ہے۔ اس لکھے ہوئے آئین کے جو بانی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو وہ جو آئین لکھا، اس آئین کے اندر 28 نمبر شق ہے، 28 نمبر شق۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بنی عوف کے یہود ہیں، بنی عوف کے یہود اور مسلمان، یہ ایک امت ہے۔ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان کی عبادت یہ جانے، ہماری عبادت ہم جانیں، ان کے جو گرجے ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ یہ ہماری عبادت کے بارے میں نہیں بولیں گے، ہم ان کی عبادت کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ لیکن انسانیت کا جو تعلق ہے، جان کا جو تعلق ہے، اس میں سب ایک امت ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ان کو قتل کر دیا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو یہودی نے اس کو قتل کیا۔ انصاف سب کے لیے برابر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو سوسائٹی وجود میں آئی، اس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ تو میرے آقا دوسری کمیونٹی کو جوڑتے ہیں، میری آقا دوسری کمیونٹی کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ایمان جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ ایمان محبتوں کو فروغ دیتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ ایمان لڑائی جھگڑے نہیں کرتا۔ انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ ہم شکر گزار بھی ہیں آقا کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ لمحات ہمارے لیے اس پروگرام کو زینت بخشنے کے لیے دیے۔ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھے، ہمارے اندر حلم و برداشت کا انشاءاللہ فروغ ملے ہمیں۔ تو میں انشاءاللہ ملتمس ہوں گا حجت الاسلام المسلمین آغائے یونس مطہری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں۔ میں گزارش کروں کہ اجین کے نام سے ارض و سما عبارت ہیں، اجین کے نام سے ارض و سما عبارت ہیں۔ اب ایسی ذات گرامی کی مدح کیا ہوگی، اب ایسی ذات گرامی کی مدح کیا ہوگی کہ جن کے نام سے قرآن انتساب ہوا۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا مكي المدني بالقاسم محمد صل على محمد وعلي محمد. أما بعد فقد قال سبحانه الحق في كتاب المبين هو الذي يرسل الرياح بین یدائے رحمتہ. ایک درود بھیجی محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ سامعین کو، اسی طرح ہمارے مہمان گرامی جتنے بھی تشریف فرما ہیں، سب کی خدمت میں آج کی میلاد کی مناسبت سے ہدیہ تبریک یعنی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس طرح کے میلاد ہم سب کو مل کے منانے کی اور وحدت اور اتحاد کا پیغام کنوے کرنے کی ہم سب کو اس توفیق کے علاوہ ہر سال ہر طرح کے اس پروگرام میں بیٹھنے کی توفیق عنایت کرے اور اس پیغام کو عام کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ، مجھے زیادہ سمع خراشی نہیں کرنی ہے. ہمارے واجب الاحترام محترم عزیز کافی مقدار میں مفید گفتگو کر چکے. میں صرف کیا ہے اپنی حاضری اس میلاد میں لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ کیا ہے بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ اپنے مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے، جس ہستی کا ہم میلاد منانے آ رہے ہیں، آواز تو میری پہنچی ہے انشاءاللہ نا. جس ہستی کا میلاد منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس ہستی کا تعارف معرفت کے باب سے دیکھا جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہمیں یہاں ایک نقطے پہ جمع کر دیا، نقطہ عطف کا باعث بنا، اور اس کی فضیلت و مقامات کیسے ہیں. چند ایک مقامات حضرت کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی ذیل میں. دیکھیے، اگر کسی آدمی کو کسی جاہل آدمی سے مخاطب کرنے کا موقع ملے، کسی جاہل آدمی سے بات کرنے کا موقع ملے، تو وہ کترائے گا. توجہ رکھیے گا، وہ بہت کترائے گا کہ اس جاہل آدمی سے بھلا ہم کیسے بات کریں. جہاں ایک جاہل نہ ہو، جہاں دو جاہل نہ ہو، زمانہ جاہلیت ہو، وہاں اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. اب دیکھیے اس کی عظمت کا کیا مقام ہوگا. اور مخاطب میں سامنے سے کبھی ابو جاہل نظر آتے ہیں، تو جہالت کی اس جگہ پر جب ہستی آئی تو وہ آئی کیا کرنے ہے؟ فرمایا وہ اس تو مجھے اس نے مبعوث فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق اعلیٰ کے مقام کو تکمیل کر سکوں. یا رسول اللہ جاہل ہیں اور سامنے والے. فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جو بھیجا گیا یعلمو، میں اسے تعلیم بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے یزکی کی بھی مجھے دعوت دی ہے. میں ان کے نفوس کو پاک کروں گا ایک، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دوں گا دو، اور ایسے جاہل معاشرے کو، ایسے زمانہ جاہلیت کو اخلاق کے ایسے درجے پر لے جاؤں گا، پھر یہ جزیرۃ العرب اخلاق کا نمونہ نظر آئے گا. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد صلی علی محمد وآلہ. اچھا، کیسی ہستی ہے؟ خدا اس کی تعریف میں فرماتا ہے هو الذی
वल्लज़ी, ये वो है युरसिलुर रियाह, एक तशबीह करना चाह रहा हूँ। खुदा वो है युरसिलुर रियाह, जो हवा चलाता है, हवा को इरसाल करता है, बैना यदाए रहमते, रहमत से पहले। यहाँ पर रहमत से मुराद बारिश है। जब भी अल्लाह अपनी रहमत, आपके अज़ान पहुँच गए मेरी बात तक, अल्लाह की रहमत से पहले, बारिश से पहले अल्लाह हवा चलाता है, खुशखबरी के तौर पर, बुशरन, बशारत देते हुए ये हवा आ रही है, ये नर्म हवा के झोंके बशारत हैं कि इसके बाद उसकी रहमतें ख़ास आ रही है। तो तमाम अंबिया आने के बाद खबर देते रहे, हमारे बाद एक नबी आने वाला है, उस इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है। आदम से लेकर मेरे नबी से पहले तक जितने भी नबी आए वो सब उस हवा के झोंके की तरह है, और मेरा नबी रहमत नहीं है बल्कि रहमत लिल आलमीन बन के आया। तो ये वो हस्ती है, थोड़ा सा तारुफ, कौन हस्ती आ रही है फिर बयान करूंगा, क्या करने आई है, अल्लाह ने इसे काहे के लिए भेजा है। हाँ, अब ये रहमतल लिल आलमीन बन के ये हस्ती आ गई। और कहाँ आई? जहाँ जहालत ही जहालत, ज़माना जाहिलियत में आपको मबूस फरमाया है। एक या दो आपकी ज़िंदगी और सीरत के वाक़ये, मैं आधी से ज़्यादा मजलिस पढ़ चुका, बस क्या है चंद एक जुमला आपकी सीरत से। आपकी सीरत में से एक ये है, आपने जब तिजारत की है और वो भी जनाब खदीजतुल कुबरा के माल से, तो आपने बाकियों की निस्बत कई गुना मुनाफा कमाया है। और यहाँ पर उसी वाक़े को बयान करना चाह रहे हैं। हज़रत खदीजा का माल है, मैसरा नाम का ग़ुलाम, साथ में जल्दी कर रहा हूँ, बस शाम में गए और शाम में जाके, और बाकी ताजिर भी थे, बड़ा काफ़िला था, और सारे का सारा माल खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, अरब जिसके क्या है मक़रूज़ थे, उस शहज़ादी का माल है। और जब गए तो बड़े बड़े लोग मुंतज़िर थे कि काफ़िला आने वाला है तिजारती, सब ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। मेरे हबीब ने कहा, मैसरे से, ग़ुलाम से कहा कि माल आज नहीं बेचेंगे हम, माल स्टोर कर दो, कल की तारीख में हम अपना माल मार्केट में पेश करेंगे। तो सब ने माल बेचा, मुनाफा कमा लिया। जब दूसरा दिन हुआ, अतराफ में पता चला कि मक्के से काफ़िला आया हुआ है और बड़ा माल लेके आया है, तो बड़े जो मतलब बड़ा माल ले चुके थे, होल सेलर थे, उन्होंने अतराफ़ के लोगों को माल बेचना चाहा। उन्होंने कहा हम आपसे बाद में लेंगे, पहले हम काफ़िले वालों से लेंगे। अब अल्लाह के रसूल ने माल पेश किया, कई गुना ज़्यादा खुद वो पैसा दे रहे हैं, और अल्लाह के रसूल ने खदीजा का माल कई गुना ज़्यादा मुनाफे में बेच डाला, बग़ैर इसके कि एक लफ्ज़ भी बयान करते। और ग़ुलाम बड़ा हैरान हुआ, और जब वापस आया तो खदीजा के सामने अल्लाह के रसूल की 3 खूबियों को बयान किया। एक, फरमाया ये सादिक और अमीन ऐसा है, जब माल बेचा है अपने माल की तारीफ नहीं की है, माल लेने के लिए गाहक खुद चल के आया है, कई गुना मुनाफा दे दिया है। और फरमाया दूसरी इसकी सिफत ये है, जब ये चलता था तो मैंने आंखों से देखा बादल इस पे साया किए हुए रहता था, मक्के से शाम, शाम से फिर मक्का, कोई ऐसा लम्हा नहीं था कि बादल हटा हो और इसे अपने साए से महरूम किया हो। फरमाया ये कैसा इंसान है? कहा ये मामूली इंसान नहीं है, ये गैर मामूली हस्ती है। एक दरूद भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी वाक़या, आखिरी आपकी सीरत से मैंने जो चुन के लिए आपके लिए वाक़या पेश करना है वो यही आखिरी वाक़या, इसके बाद ज़हमत तमाम इंशाअल्लाह। आपने सुना है, एक वाक़ये को मैं एनालाइज़ करना चाह रहा हूँ, तज़्ज़िया और तहलील आपकी सीरत से एक वाक़ये को, बहुत ही मशहूर वाक़या है। आपके एक गली से गुज़रते थे और उसके ऊपर एक क्या है खातून मस्तूर रहती थी, वो हमेशा कूड़ा आप पर क्या है फेंका करती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है कि नहीं ऐसा? यहाँ तक कि उसने आदत बना ली थी, जब तक कूड़ा नहीं फेंके, हाँ
आराम उसे नहीं आता था। तो बस क्या है, मुसलसल कूड़ा फेंकती रही। तवज्जो रखिएगा, मुसलसल अल्लाह के रसूल रहमतल लिल आलमीन पर जो पैकर इस्मत व तहारत है, उस कूड़े को फेंकती रही इस पर। मगर मेरे नबी जो रहमतुल आलमीन है, तहम्मुल देखिए, बुर्दबारी देखिए, इस इस्लाम पर खर्च कितना हुआ मेरे नबी का। और एक दिन खातून ने कूड़ा नहीं फेंका। अल्लाह के रसूल ने मालूम क्या कहा है, ये मस्तूर आज कूड़ा नहीं फेंका है, पता चला मरीज़ हो गई है, बीमार हो गई है। आप उसकी अयादत को गए और अयादत को जाते हैं तो वो खातून शर्मिंदगी का एहसास करने लगी। मैं जिस पर हर रोज़ कूड़ा फेंकती थी वो आज मेरी अयादत को आया है, और इतना ज़्यादा उसके अखलाक से मुतासर हुई, तारीख कहती है कलमा पढ़ लिया है। एक मस्तूर या लफ्ज़ बदल के कहूँ, पूरी तवज्जो चाहूँगा, आखिरी जुमला है मेरी इस बात का। एक मुसलमान बनाने के लिए मेरे नबी की ज़हमत तो देख, और मैं हैरान हूँ उस नाम निहाद मुसलमान पर जो एक धमाके में एक नहीं सैकड़ों मुसलमान की जान लेता है। अरे तुमने अपने रसूल की सीरत को नहीं समझा। एक नबी को मुसलमान बनाने के लिए कितनी बार कूड़ा बर्दाश्त करना पड़ा, और तुम एक लम्हे में सैकड़ों मुसलमानों की जान ले रहे हो। कैसे मुसलमान हो? सीरत नबी पे तजदीद नज़र कर। एक मुसलमान होने में मेरे नबी का खर्च देख, एक मुसलमान होने पर मेरे नबी की ज़हमत देख, फिर देख सैकड़ों मुसलमानों को एक साथ कैसे मारा जाता है। और इस इक़ाब से डर जब मेरा रसूल शाफ़ी मुज़निबीन मकाम शफ़ात पर हो और तुमसे वो रुख मोड़ ले और तुम्हारी आक़बत बिलखैर ना हो। इन्हीं कलमा के साथ मैं दुआ करता हूँ। और भी है, दुआ करेंगे आप? मैं इन्हीं कलमात के साथ दुआ करनी बस यार। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु। मैं इन्हीं कलमात के साथ गिराफ़ ज़हमत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबको, आप सबको इस मिलाद में और हम सब पे ये बैठना खुदा अपनी बारगाह में बतौर इबादत कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जब बारगाह रिसालत में हदिया दरूद सलाम पेश किया जाएगा, कामरान भाई से गुजारिश है कि आए। हम है सिपाही मेहदी सालार खामनाई।